ظلم ہے کسی کے گھر نو اگ لا دینی، کسی چپیڑ مار دینی، کسی گولی مار دینی، کسی کی زمین تے قبضہ کر جانا، یہ سارے ظلم نے۔ میں بڑا ظلم دسن لگا، دوجے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ لقمان جی، اللہ فرماندہ ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ہوا یعظہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو، کیا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا عظیم ظلم ہے، شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ عظیم اسے عظیم کہہ رہا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا هو العلی العظیم، علی العظیم ہے نا اللہ، وہ فرما رہا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ کیے ظالم امام نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے مشرک اور یار شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، اور جس نے شرک کیا ہو وہ کسی کا امام۔ مودی نو جان دے تھوڑا بہتا، مودی انڈیا والا مودی، وہ کشمیر تے ظلم کردا پیا کہ نہیں کردا پیا؟ وہ ظلم چھوٹا ہے کشمیر والا، وہ ظالم سویرے سویرے ظلم کر کے نکلتا ہے، وہ دے گھر ایک بت پہ ہے، وہ جڑا بت کے انج ہوندا ہے نا وہ سب تو بڑا ظالم ہے۔ تسا کوئی نہیں سنیا، میں قرآن پہ پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ مطلب قتل کرن تو بڑا ظلم، شراب پین زنا کرن تو بڑا ظلم کی ہے، کسی دا گھر ساڑن تو بڑا ظلم اے شرک ہے۔ شرک کی ہے اللہ نو چھڑ کے تے غیر اللہ دوجے دے سامنے معبود سمجھ کے سجدے کرنا تے وہ دی عبادت کرنا۔ اے مودی سویرے سویرے ہر روز ظلم کر کے نکلتا ہے ظالم، اور یار نکلتا ہے تو دے کے انج کر کے بوتا کے ہندو جو ہویا بوتا کر کے نکلتا ہے۔ یہ مطلب ہے وہ کشمیر والا ظلم کھلار بھی چھڑے نا تاں بھی ظالم ہی، کیونکہ سب تو بڑا ظلم تو یہ پیا کرتا ہے۔ لے بھئی آ قرآن ہی میں بچیاں تک گل پہنچا لئیے، بچے ہو جڑا کسے بت کے انج کرے نا او ظالم ہے، او ظالم ہے۔ اسے واسطے ساڑھے بوے تے بھی کافر لکھ جائے نا، جس زندگی چ ایک واری بھی کسے بت کے انج کیتا ہے نا اسی انہوں امام نے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، کیونکہ مشرک کبھی بھی امام نہیں ہو سکتا۔ میں جو سمجھنا نا قبلہ یقین، بہت شکریہ قبلہ، یقین کرو ایتھے اہل سنت نے جننے شیعہ نے، جننے اہل حدیث نے، جننے دیوبندی نے، آج تے میرے منہ چو سپاہ صحابہ بھی نکل گئے۔ ایک مجلس ہے سپاہ صحابہ، میں سپاہ صحابہ تو لے کے سپاہ محمد تک، تے شیعہ تو لے کے سنیہ تک، تے دیوبندیاں تو لے کے اہل حدیثاں تک، ایس ویلے جننے مسلمان نے سارے خوش قسمت۔ جی میں تسی چپ کیتے ہو اتھے بھی بندے ہیں جی چپ، میں پہ نا سارے خوش قسمت۔ میں جڑے میرٹ پڑھنا نا پہ، جڑا میں زاویہ دسن لگا، جڑا اینگل تو ویکھے ہے، من جان کے سارے پہ واقعی اسی خوش قسمت ہاں، خدا دی قسم اسی ایڈے خوش قسمت ہاں، اسی ایڈے چنگے ہے نہیں، پر سانو شرک دا موقع ہی نہیں ملے۔ کیا بات ہے بھائی شیعہ سنی بابا جی اہل حدیث دیوبندی، سانو سارے مسلمانوں جنہیں بھی اسی ہے ماں سانو شرک دا موقع۔ بھائی ماتم کرنا نہ کرنا وکھری گل ہے، قوالی سننا اور گل ہے، ماتم کرنا اور گل ہے، چھڈو اس گل نو، تراویاں پڑھنیاں کی جو بھی ہے، شرک دا موقع کسے نو بھی نہیں ملیا، نہ کسے سنی نو نہ کسے شیعہ۔ وہ یہ نہیں کوئی ساڑھی بہادری ہے، میں ایک تقریر چاکھیا ساڑھی کو بہادری نہیں، جم ہی ادھر پہ ہیں جدھر بت پرست کوئی نہیں سی۔ بھائی شکریہ، بڑی مہربانی۔ وہ یار اسی جامی ادھر پہ ہیں جدھر بت پرست کوئی نہیں سی۔ جدوں اساں جمے یا پیدا ہوئے ہیں ایس کارنے کسے اذان آگ چھڑی وہ بھی سانو چیتا کوئی نہیں، ایدے کسے اقامت آگ چھڑی وہ بھی سانو چیتا کوئی نہیں۔ جدوں وڈے ہوئے نا کچھ ہوش آئیے، دادا جمعہ پڑھنے پہ جانتا سی، ابا نماز پہ پڑھتا سی، اماں قرآن بھی پڑھتی سی، سانو صاحب لگا کہ اسی مسلمان ہیں، سانو صاحب لگا اسی مسلمان ہیں۔ آج کدی مکے تے صحابہ کرام آ جانا جنہ ماں پہ انہاں لڑ کے بت چھڑے سان، سارو اٹھا بھائی بھینا پراواں نہ لڑ کے بت چھڑے نے، خدا دی قسم سوکھی مسلمانی مل گئی جے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گھر لڑائیاں پہ گئیاں، انہاں گھروں کڑ چھڑے اپنے پتر، تو بت نو نہیں چکنا تے دفع ہو جا، ہو سکے دفع ہو جانے ہاں، میں دفع بھی ہویا تے محمد دے قدمہ جانگا۔ کیا بات ہے بھائی۔
آج مسلمانی سوکھی مل گئی ہے. ساڈے ماں پیو مسلمان سن, انہاں نوں مار پئی جے گھروں, سکیاں بھیناں نوں بندیاں ماریا جے, سکیاں بھنوجیاں نال بندے لڑ پے جے. بڑا مشکل کام سی قبلہ بابا جی بت پرستی چھڈنا. پھر بندیاں چھڈی نے بھائی تے چھڈ کے آئے نے. سانوں تے میرا خیال نصیب ہی نہیں نہ ہوئے. اج وہ آ جان نہ کدی صحابہ کرام تے اسی پاویں ککھ بھی نہیں نا, وہ آکھن گے تسی ساڈے تو خوش قسمت. سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ. ساڈے تو تسی اس واسطے خوش قسمت ہو کہ اساں بت چھڈے نے تے ماں پیو نال لڑ کے رشتہ داراں نال لڑ کے تانوں تے نصیب ہی نہیں ہوئے. میں نے مولوی کہنے لگا پھس گئے. میں کیویں؟ اس آخیا پھر حضرت علی بھی بت پرستی نہیں کیتی, تے وہ بھی صرف اس واسطے نہیں کیتی کہ وہ بھی جتھے پلدے رہنے نا وہ گود مصطفیٰ سی, وہ مقدر حضرت علی دے چنگے. کہ میں تیرا مطلب کی یہ گل کرنا ہو صدقہ جاواں. وہ آندا ہے مطلب میرا صرف ایک ہی ہے کہ حضرت جے ساڈی بہادری کوئی نہیں بت پرستی نہ کرنا تے حضرت علی دی بھی بہادری کوئی نہیں جہڑی نے بت پرستی نہیں کیتی, اس واسطے کہ نبی دی گود چ پلدے سن. میں کہ میں پھسیا کہ توں کہنے لگا توں, میں کہ نہ توں پھسیا ہے وہ کہ میں کہ شکر ہے تم من گئے ہیں کہ حضرت علی کا تربیت کرنے والا ہی ایسا تھا. کمال ہے بھائی کہ اس کو بت پرستی کا موقع نہیں ملا. تے پھر میں کہ تینوں دسنا پائے گا یہ مطلب ہے علی نے بت پرستی نہیں کی, تربیت محمد نے کی تھی, اور محمد نے اس لیے نہیں کی کہ تربیت ابو طالب نے کی. صدقہ جاواں, بہت شکریہ جناب, مہربانی جناب. یہ مطلب ہے مشرک کدی بھی امام نہیں ہو سکتا. میں جلدی بڑی کیتی ہے. حضرت ابن مسعود نے نبی سے پوچھا اس آیت کے متعلق. حضرت ابراہیم نے کہا تھا قال ومن ذریتی, میری ذریت میں بھی امامت کو رکھے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میرے ہاتھ تک تفسیر الکوثر محسن نجوی صاحب فرماندن حضرت رسول خدا نے فرمایا ابراہیم کی دعا کا سلسلہ مجھ اور علی تک پہنچا. کوئی نہیں تو سنے, ابراہیم کی دعا کا سلسلہ مجھ تک پہنچا اور علی تک پہنچا, اور ہم ہی وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا. مشرکوں کو اللہ امام نہیں بناتا. وہ کہنے لگا ابن مسعود مولا پھر امامت کیسے جاری ہوئی؟ نبی فرماتے ہیں قیامت تک امامت کو جاری کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا, علی کو میرا وصی بنا. سبحان اللہ. میں ذریت ایک جملہ صرف ذریت سن لو.